فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں موسمی تبدیلی وبائی امراض میں اضافے کا سبب بننے لگی ہیں۔ دونوں شہروں میں درجہ حرارت میں ریکارڈ کی جانے والی گراوٹ کے ساتھ ہی سردی، نزلہ اور بخار کے علاوہ دیگر شکایات کے ساتھ مریض ڈاکٹر سے رجوع ہونے لگے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ موسم کی تبدیلی کے اثرات کے سبب بچوں اور ضعیف العمر افراد میں موسمی امراض کی علامات پائی جانے لگی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق پڑوسی ریاست میں طوفان کے نتیجے میں شہر میں درجہ حرارت میں ریکارڈ کی گئی گراوٹ دراصل سردی کی لہر میں اضافے کا سبب بن رہی ہیں اور سردی کی لہر میں ہونے والے اضافے کے نتیجے میں وبائی امراض موسم کی تبدیلی کے سبب رونما ہوتے ہیں، وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر سردی سے محفوظ رہتے ہوئے خود کو گرم رکھنے کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں گلے میں خراش، سردی، کھانسی، نزلہ اور زکام کے علاوہ بخار و دیگر امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ ماہر اطباء کے مطابق سردی کی لہر میں ریکارڈ کیے جانے والے اضافے کے سبب معمول کی بیماریوں کے علاوہ اعضاء شکنی، جوڑوں میں درد کی شکایات، تھکان اور دیگر امراض کا شکار مریض بھی ڈاکٹر سے رجوع ہونے لگے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ پھیپھڑوں کے عوارض کا شکار افراد بھی بلغم، سانس لینے کی شکایت کے ساتھ اپنے ڈاکٹر سے رجوع ہو رہے ہیں۔ موسم سرما کے آغاز کے باوجود بھی دونوں شہروں میں گرمی کی شدت میں کمی رونما نہ ہونے کے سبب سرما کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہونے والی بیماریوں اور شکایات کا آغاز نہیں ہوا تھا، لیکن اب جبکہ شہر میں اچانک درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کی گئی تو شہر کے ساتھ ساتھ نواحی علاقوں میں بھی سردی کی لہر محسوس کی جانے لگی ہے۔ تلنگانہ میں ریونت ریڈی کی زیر قیادت کانگریس حکومت کی تشکیل کو ابھی کچھ گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ وزارت سے محروم ارکان اسمبلی ہائی کمان سے رجوع ہو گئے۔ ریونت ریڈی اور ان کی وزارت نے لال بہادر اسٹیڈیم میں حلف لیا، لیکن ابھی تک وزراء میں قلمدانوں کا الاٹمنٹ نہیں ہوا ہے۔ عام طور پر حلف برداری کے فوری بعد قلمدان الاٹ کر دیے جاتے ہیں۔ کانگریس پارٹی میں داخلی رتھاکشی کے نتیجے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کے لیے قلمدانوں کا الاٹمنٹ آسان نہیں ہے اور وہ ہائی کمان سے منظوری کے لیے نئی دہلی روانہ ہو گئے۔ تلنگانہ ریاست کی 2014 میں تشکیل کے بعد کانگریس کو امید تھی کہ نئی ریاست میں اسے اقتدار حاصل ہوگا، لیکن بی آر ایس نے مسلسل 10 برسوں تک اقتدار پر قبضہ رکھا۔ حکومت کے خلاف عوامی ناراضگی کے نتیجے میں کانگریس 10 سال کے بعد برسر اقتدار آئی، لیکن پارٹی قائدین نے اپنی عادات و اطوار کو ترک نہیں کیا۔ 64 ارکان اسمبلی میں چیف منسٹر کے بشمول 12 ارکان اسمبلی کو وزارت میں شامل کیا گیا اور باقی 52 ارکان نے انصاف کے لیے ہائی کمان کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ باوثوق ذرائع کے مطابق باقی 6 وزارتی عہدوں میں جگہ حاصل کرنے کے لیے 9 منتخب ارکان اسمبلی نے دوڑ دھوپ شروع کر دی ہے۔ ان میں کئی سینئر ارکان اسمبلی شامل ہیں جن کا شمار ریونت ریڈی کے مخالفین میں ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہائی کمان سے شکایت کی گئی کہ ریونت ریڈی نے صرف اپنے قریبی افراد کو کابینہ میں شامل کیا ہے اور 5 وزراء ایسے ہیں جو اوریجنل کانگریس کے نہیں بلکہ دیگر پارٹیوں سے کانگریس میں شامل ہوئے ہیں۔ اوریجنل کانگریسی ارکان کی شکایت ہے کہ پیراشوٹ قائدین کو کابینہ میں ترجیح دی گئی، جبکہ راہل گاندھی نے واضح کیا تھا کہ پیراشوٹ قائدین کو پارٹی ٹکٹ میں ترجیح نہیں دی جائے گی۔ ہائی کمان سے شکایت کی گئی ہے کہ کھمم سے تعلق رکھنے والے پی سرینواس ریڈی اور تملا ناگیشور راؤ دونوں عین انتخابات سے قبل کانگریس میں شامل ہوئے۔ سرینواس ریڈی وائی ایس آر کانگریس کے بعد بی آر ایس میں شامل ہوئے تھے اور الیکشن سے عین قبل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی طرح تملا ناگیشور راؤ تیلگو دیشم پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے بی آر ایس میں شمولیت اختیار کی تھی، تاہم الیکشن سے عین قبل وہ کانگریس میں شامل ہو گئے۔ ان دونوں قائدین کی شمولیت میں ریونت ریڈی کا اہم رول ہے جو خود بھی تیلگو دیشم سے تعلق رکھتے تھے۔ محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے جوپلی کرشنا راؤ کانگریس سے بی آر ایس میں شامل ہوئے تھے اور الیکشن سے قبل انہوں نے گھر واپسی کے لیے کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ کابینہ میں شامل کونڈا سوریکا بھی اوریجنل کانگریسی نہیں ہے۔ انوسویا ستیکا کو قبائل کے زمرے میں کابینہ میں شامل کیا گیا، لیکن وہ بھی تیلگو دیشم سے کانگریس میں شامل ہوئی ہیں۔ اوریجنل کانگریس قائدین کا دعویٰ ہے کہ ریونت ریڈی نے اپنا ایک گروپ تیار کر لیا ہے اور حکومت میں اپنے قریبی افراد کو شامل کرتے ہوئے حقیقی کانگریسیوں کو نظر انداز کر دیا۔ 12 رکنی کابینہ میں صرف متحدہ 6 اضلاع کو نمائندگی
نمائندگی دی گئی ہے، جبکہ دیگر اضلاع میں بھی کانگریس نے بہتر مظاہرہ کیا۔ حکومت کی تشکیل کے ساتھ ہی پارٹی میں ناراض سرگرمیاں ہائی کمان کے لیے آنے والے دنوں میں درد سر بن سکتی ہیں۔ ناراض سرگرمیوں کو ختم کرنے کے لیے ہائی کمان نے ریونت ریڈی کے مخالفین بھٹی وکرمارکا، اتم کمار ریڈی اور کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی کو کابینہ میں شامل کیا ہے۔ باقی 52 ارکان اسمبلی میں اگرچہ ریونت ریڈی کے حامیوں کی اکثریت ہے، لیکن سینئر کانگریسی ارکان کابینہ میں جگہ پانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی جنہیں ہائی کمان کی مکمل تائید حاصل ہے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ ناراض سرگرمیوں پر کس طرح قابو پائیں گے۔ شہر حیدرآباد میں افواہوں کے درمیان کی کانگریس حکومت کی مہالکشمی اسکیم کے لیے فائدہ مندوں کو 500 روپے میں LPG سلنڈر فراہم کرنے کے لیے فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ خواتین نے ہفتے کے روز شہر کے LPG ڈسٹریبیوشن مراکز پر بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ کانگریس پارٹی کے انتخابات سے پہلے کے وعدوں میں خواتین کو 500 روپے میں کھانا پکانے کے گیس سلنڈر فراہم کرنا شامل تھا۔ اس دن مہالکشمی اسکیم کے تحت استفادہ کنندگان کی شناخت کی افواہیں دیکھنے میں آئیں اور خواتین LPG آؤٹ لیٹس کے لیے ایک لائن بنا رہی ہیں۔ تاہم LPG آؤٹ لیٹس پر لیا جانے والا اصل عمل مختلف مقاصد کا تھا اور صارفین کے KYC کو اپ ڈیٹ کرنے سے متعلق تھا۔ تیل اور قدرتی گیس کی مرکزی وزارت نے سب کے لیے سبسڈی والے LPG سلنڈر حاصل کرنے کے لیے KYC کو لازمی قرار دیا تھا اور اس نے تیل کمپنیوں کو ہدایت دی کہ وہ اس کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کریں اور اسے 31 دسمبر تک اپ ڈیٹ کریں، لیکن قیاس آرائیوں اور افواہوں نے زور پکڑ لیا۔ ایک اور افواہ جس میں لوگ LPG ڈسٹریبیوٹرز کے دفاتر کا دورہ کرتے ہوئے KYC کو اپ ڈیٹ نہیں کیا گیا تو سبسڈی روک دی جائے گی۔ ایجنسیوں کے عملے کی جانب سے یہ بتانے کے باوجود کہ سرکاری طور پر ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا، خواتین دفاتر کے چکر لگاتی نظر آئیں۔ ہفتے کو شہر کے کئی علاقوں بشمول مشیر آباد، بھوانی نگر، سنتوش نگر، ملک پیٹ، ٹولی چوکی، الوال، صنعت نگر میں لمبی قطاریں دیکھی گئیں۔ 9 منتخبہ رکن اسمبلی نارائن پیٹ ڈاکٹر چٹم پرینکا ریڈی نے تلنگانہ اسمبلی میں بزبان تیلگو حلف لیا۔ الحاج اکبر الدین اویسی پروٹیم اسپیکر نے انہیں حلف دلایا۔ واضح ہے کہ حالیہ اسمبلی انتخابات میں حلقہ اسمبلی نارائن پیٹ سے کانگریس پارٹی کے امیدوارہ کی حیثیت سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈاکٹر چٹم پرینکا ریڈی نے BRS کے قداور لیڈر S راجندر ریڈی کو 8000 کے قریب اکثریت سے شکست دے کر فتح حاصل کی تھی۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی CH سشیل راؤ کی جانب سے تیار کردہ ڈاکیومنٹری آسکر چلا گاریگا کو کینس ورلڈ فلم فیسٹیول اور ممبئی شارٹس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ سشیل راؤ اس ڈاکیومنٹری کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر بھی ہیں اور 2 اہم انٹرنیشنل فلم فیسٹیولز میں نمائش کے لیے ڈاکیومنٹری منتخب کی گئی۔ یہ دراصل نامور نغمہ نگار کے سبھاش چندرا بوس پر تیار کی گئی ہیں، جنہیں بیسٹ اوریجنل سانگ کے زمرے میں آسکر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اکیڈمی ایوارڈز 2023 میں سبھاش چندر بوس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ سشیل راؤ نے اپنی ڈاکیومنٹری میں بھوپال پلی ضلع کے چلا گاریگا گاؤں میں عوامی جشن کے حالات کو پیش کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ آسکر ایوارڈ ملنے کے بعد سبھاش چندر بوس جب پہلی مرتبہ اپنے آبائی گاؤں پہنچے تو ان کا کس طرح والہانہ استقبال کیا گیا۔ ڈاکیومنٹری میں سبھاش چندر بوس نے اپنی کامیابی کے سفر کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ کینس ورلڈ فلم فیسٹیول فرانس نے دسمبر 2023 کے ماہانہ فیسٹیول میں ڈاکیومنٹری کا انتخاب کیا ہے۔ یہ فلم فیسٹیول فرانس کے شہر کینس میں منعقد ہوگا۔ ڈاکیومنٹری کو 10 دسمبر سے ممبئی میں شروع ہونے والے 12ویں ممبئی شارٹس انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے لیے بھی منتخب کیا گیا ہے۔ منی باکس آفس کی جانب سے فلم فیسٹیول کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ڈاکیومنٹری میکر سشیل راؤ کی کئی ڈاکیومنٹریز کو فلم فیسٹیول میں ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ سماج کے حالات اور عام آدمی کے موضوع پر ان کی ڈاکیومنٹریز کافی مقبولیت حاصل کی ہیں۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت ہماری ذمہ داری۔ ہمارے یہاں
पेनलेस वैक्सीनेशन, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील्स पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लोकसभा से तृणमूल कांग्रेस लीडर महबूबा मोइत्रा को मुअत्तल किए जाने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह वाकया एक बार फिर बीजेपी के सियासी दिवालियापन को जाहिर करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि महबूबा की पार्लिमानी रुकनियत जल्दबाजी में रद्द की गई है ताकि लोकसभा इंतखाब से पहले पार्लियामेंट के सिर्फ एक सेशन में हिस्सा न ले सके। मुझे उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म इस मामले पर गौर करेंगे और उन्हें बकिया इजलास में हिस्सा लेने की इजाज़त देंगे। खान यूनुस और शुमाली गजा में लड़ाई जारी है, मगर इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आई है जिसमें इस्राएली फोर्सेस ने दर्जनों फलस्तीनी मर्दों को बरहना हालत में हिरासत में ले रखा है। बीबीसी ने इस वीडियो की तस्दीक की है जिसमें फलस्तीनी अफराद को बरहना हालत में सिर्फ ज़ेरे जामा अंडरवियर पहनने देखा जा सकता है और वो घुटनों पर है और उनके गिर्द इस्राएली फौजी हैं। ख्याल रहे कि इन अफराद को शुमाली गजा के इलाके बैतुल लाहिया से गिरफ्तार किया गया था। मुकामी मीडिया का कहना है कि गिरफ्तार किए गए अफराद में से एक शख्स नामवर सहाफ़ी है। वीडियो में दर्जनों अफराद की सड़क किनारे कतार बनाई गई, बज़ाहिर उनके जूते उतरवा दिए गए जिन्हें सड़क पर फेंक दिया गया। इस्राएली फौजी और उनकी बख्तरबंद गाड़ियां उनके गिर्द मौजूद हैं। दीगर तस्वीर में उन्हें फौजी ट्रकों में दूसरी जगह मुंतकिल करते देखा जा सकता है। इस्राएली ज़राए उन अफराद को हमास के जंगजू कह रहा है जिन्होंने मुबैना तौर पर हथियार डाल दिए। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में वाक़ अमेरिकी सिफारत खाने पर रॉकेट हमले की खबर सामने आई है। इस हमले में किसी जानी नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं है। एक इराकी एहलकार ने बताया है कि 14 कात्यूशाक रॉकेट फायर किए गए जिनमें से कुछ सिफारत खाने के गेट के करीब और कुछ दरिया में गिरे हैं। इराकी सिक्योरिटी एहलकार के मुताबिक अमेरिकी सिफारत खाने पर हमला सुबह 4 बजे के करीब किया गया। अमेरिकी फौज के एक एहलकार ने बताया कि सिफारत खाने के इहाते और यूनियन 3 के इर्द गिर्द अमेरिकी और इत्तेहादी अफवाज पर कई रॉकेट हमले हुए। उन्होंने कहा कि किसी जानी नुकसान या इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बेंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।